السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، شرک کیا ہے؟ شرک جو صفات اللہ رب العزت کی ہے، جو صفات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہیں، ان صفات کو کسی غیر اللہ میں تلاش کرنا یا کسی غیر اللہ کے لیے تسلیم کرنا، اسی کا نام شرک ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ اولاد دینے پر قادر ہے اور فلاں بابا بھی اولاد دیتا ہے، اللہ بیٹیاں اور بیٹے دینے پر قادر ہے، فلاں بزرگ بھی بیٹیاں اور بیٹے دیتا ہے، تو اسی کا نام شرک ہے، اور شرک کرنے والا مشرک ہے۔ مشرک اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ایک مفتی صاحب ہیں، نام کے مفتی جمال الدین بغدادی، ان کی میں ایک ویڈیو سن رہا تھا۔ یہ کہانی تقریباً ان کے تمام مولوی بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے اس کی زبان سے سنی ہے۔ کہتے جی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا حضرت مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، میرے پاس بیٹا نہیں ہے، مجھے ایک بیٹا چاہیے۔ تو پیر صاحب نے کہا اچھا بیٹا چاہیے آپ کو، جا آپ کے ہاں بیٹا ہی ہوگا۔ جب 9 مہینے گزرے، 9 مہینے کے بعد اس نے دیکھا اس کے گھر تو بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹا، پیر صاحب کے پاس آ گیا، کہتا ہے پیر صاحب میری اور آپ کی بات بیٹے کی ہوئی تھی، میں نے آپ کو بیٹے کی پیمنٹ کی تھی کہ مجھے بیٹا چاہیے، یہ تو بیٹی ہوئی ہے۔ پیر صاحب کہتے اچھا بیٹی ہوئی ہے، تیری نظر نے دھوکھا کھایا، یا گھر جا کے دیکھ بیٹا ہے۔ پہلا جھوٹ تو یہیں بھی پکڑا گیا نا، گھر جا کے دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ ساتھ ہی لے کے آیا کپڑے میں لپیٹ کے، اسی وقت وہاں پہ دیکھتا کہ بیٹا یا بیٹی ہے۔ اس نے گھر جا کے دیکھا تو بیٹا۔ دیکھو کتنا بڑا ڈاکہ ہے اللہ رب العزت کی توحید کے اندر اور اللہ کی تخلیق کے اندر انٹرفیئر۔ یہ سب من گڑت کہانیاں ہیں ان لوگوں کی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے۔ حالانکہ پیر صاحب کا ان باتوں کے ساتھ وہ دور دور کا بھی کنسپٹ نہیں ہے، وہ پکے اہل حدیث تھے، توحید و سنت والے تھے۔ اب ان کے نزدیک اللہ بیٹے دیتا ہے اور پیر صاحب اس تخلیق کو بدل دیتے ہیں، پیر صاحب اس کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ نے بیٹی دی، پیر صاحب نے بیٹا بنا دیا، اور اللہ بیٹا دے گا، پیر صاحب بیٹی بنا دیں گے۔ کوئی اس سے بڑی جہالت اور شرک اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم جو اللہ کی صفات ہیں، جو اللہ کے اختیارات ہیں، وہ ان کے بندوں میں ڈھونڈتے ہو، بندوں کے لیے تسلیم کرتے ہو، بندوں میں تلاش کرتے ہو۔ وہ اللہ کے بندوں، کچھ تو غیرت کرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ جو کرامت بیان کرتے ہو کم از کم اس کو کتاب و سنت کے اوپر پرکھ ہی لیا کرو، کتاب و سنت کے ساتھ اس کا موازنہ ہی کر لیا کرو کہ آیا کہ کرامت کتاب و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں دی، نبی تھا، کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نہ بیٹا دیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹا مانگتے رہے، فرمایا بیٹا نہیں دوں گا، موسیٰ کو بھیج دوں گا مصر سے تیری بکریاں چرانے کے لیے، لیکن بیٹا نہیں ہے۔ کاش کہ اس دور میں بھی پیر عبد القادر جیلانی ہوتا اور شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو بیٹے بنا دیتا، لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کو بیٹے بنا دیتا۔ اور اس سے بڑی اور مثال کیا ہو سکتی ہے ان مشرکوں کے سامنے کہ حضرت علی حجویری ایک سے زائد شادیاں کرنے کے باوجود نہ اللہ نے ان کو بیٹی دی نہ بیٹا دیا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بیٹیاں دینا، بیٹے دینا، ٹرانسجینڈر دینا، کسی کو کچھ بھی نہ دینا، یہ میرے اللہ کے اختیار میں ہے، ان بابوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر ان بابوں کے اختیار میں ہوتا تو بابے دنیا سے بے اولاد نہ جاتے۔ تو یہ میرے بھائی
من گھڑت کہانیاں، قصے عوام کو لوٹنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور ویسے ہی ہمارے عوام ہیں، اب تو خیر کچھ لوگ جو لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، سمجھدار ہیں، وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن جو پرانے بابے ہیں نا، بابے جن کی دماغ میں یہ چیزیں بھرتی گئی ہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ ابھی بھی ان باتوں کے اوپر قائم ہے۔ تو میں پہلے بھی اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عبد القادر ہی رہنے دو، خدا کے لیے اس کو عبد القادر رہنے دو، اس کو قادر نہ بناؤ، اس کو غوث کا بندہ ہی رہنے دو، اس کو غوث اعظم نہ بناؤ، غوث صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم